آج کی یہ ویڈیو پیارے ساتھیوں ان احباب کے لیے ہے کہ جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے بڑی ہی اہم انفارمیشن ہے۔ ضرور اس کو پورا دیکھیں، اور جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اہم مسائل ان کو سیکھنے کو مل سکیں۔ پیارے ساتھیوں، اسلام ایک بہت ہی پیارا دین ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا حل رکھا گیا ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ ہم بستری کے کیا آداب ہیں کہ جن کو ہمیں ضرور اپنانا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو 10 ایسی ٹپ دوں گا کہ آپ اگر ان کو کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے پیارے ساتھیوں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، ہم بستری کرنے سے پہلے یعنی کہ سہاگ رات، یعنی کہ ایسی باتیں ہم دوسرے دن اپنے دوستوں کو بتاتے ہوئے شرم محسوس تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ معاذ اللہ ایسی باتوں کے اندر کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کو اپنائے۔ انشاءاللہ شیاطین کے دست یعنی کہ شیاطین کی ہر قسم کی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا کر لے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر کا۔ اردو کے اندر کر لیں یا عربی کے اندر آتی ہے، یا عربی کے اندر آپ نے دعا یاد کی ہے تو اس طرح پڑھ لیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شر ما وشرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اسی طرح اس کے بعد کوشش کریں کہ دونوں 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں۔ نفل ادا کر لینے کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت قائم ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ اس کے بعد ہو سکے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد چند اہم اور ضروری مسائل سماعت کر لیں۔ خاص جماع ہم بستری مباشرت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا خطرہ ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ ننگے بھی ہم بستری مباشرت صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے کمرے کے اندر 0 کا بلب لگائیں کہ جس سے نظر بھی آئے اور گناہ کے اندر بھی بندہ نہ جائے۔ آگے، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا۔ مرد کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ان کی انزال کا وقت نزدیک ہو گیا تو عورت کو ضرور بتانا کہ اب انزال نزدیک ہے، اس لیے کہ وہ بھی بھرپور لذت کے لیے تیار ہو جائے اور وہ بھی سکون طریقے سے فارغ ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کی نگاہ سے بہت ہی ضروری ہے۔ آگے، جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرم گاہ دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرم گاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، کیسی لگی آج کی یہ انفارمیشن؟ تو ضرور اس کو اپنے دوست احباب تک شیئر کیجیے گا تاکہ تمام پیارے ساتھی اس سے انفارمیشن کو حاصل کر سکیں۔